نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، باعث شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو ظالمین ہیں ان کے لیے قرآن میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ قرآن مجید الف لام میم سے لے کے والناس تک ہر سورہ مبارکہ، ہر آیت، ہر کلمہ یعنی ہر لفظ اور ہر حرف کے اندر شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ والو ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کے طویز دھاگے کے اوپر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دنیا بھر کے ادیبوں کا، شاعروں کا کلام ہو، وہ اللہ کے کلام کی الف کو بھی چھو نہیں سکتا۔ جو فیض و برکات، جو رحمتیں اور جو شفائیں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے اندر مخفی رکھی ہیں، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مخفی ہیں، ان کا انسانی عقل جو ہے وہ احاطہ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی میں آج آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ کے دل میں یہ بات اترے گی کہ ہم نے جنتر منتر اور من گڑت وظائف سے نکل کے ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے، کیونکہ کامیابی جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اندر ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ جو ان دونوں کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ باقی کسی کی ضمانت نہیں دی، صرف ضمانت دی گئی ہے تو قرآن کی اور ادھر سے سنت کی۔ تو یعنی جو قرآن و حدیث پہ چلے گا یا قرآن و حدیث کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا، یا اپنے قافلے کو لے کے چلنے والا رہبر ہے تو وہ قافلے کو لے کے چلے گا، تو کیا ہوگا؟ نہ وہ خود گمراہ ہوگا اور نہ اس کے متعلقین گمراہ ہوں گے۔ اس طرح انفرادی سطح پہ کوئی شخص قرآن کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دیکھ کے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کہیں تنہا بھی رہ رہا ہے، کسی صحرا کے اندر رہ رہا ہے، پہاڑ کی کوک میں رہ رہا ہے، تب بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، یا وہ کفار مشرکین کے درمیان بھی رہ رہا ہے تو تب بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یا طریقوں کو چھوڑ کے اپنے طریقے لے کے چلے گا، اللہ والو وہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں وہ گمراہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جو بدعت ہے وہ بانج نہیں ہوتی، یہ بچہ ضرور دیتی ہے، یہ بچہ ضرور دیتی ہے۔ آج جو طریقہ رائج کیا جا رہا ہے یا معاشرے کے اندر وہ سرائیت کر رہا ہے، متعارف کروایا جا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ سنت کے قریب ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سنت کے مشابہ ہو، وہ سنت کے مشابہ ہو یعنی ملتا جلتا ہو۔ تو دھوکہ دینا یا دھوکہ کھانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، جس طرح وظائف بیچنے والوں نے ہمیں دھوکہ دیا، اس امت کو دھوکہ دیا کہ بھائی یہ بھی تو قرآن ہے، یہ بھی تو قرآن ہے۔ اب رات کو وظائف کرنا سنت نہیں ہے، رات کو اوراد و وظائف کرنا جو ہمیں دیے جا رہے ہیں وہ سنت نہیں ہے۔ جو رات کے اوراد و وظائف ہیں یا جو رات سونے سے پہلے کے اعمال ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنی امت کو عطا کر دی ہیں، مولا علی کے ذریعے اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے امت کو رات سونے سے پہلے کے اعمال عطا کر دیے، اور جو دیگر اعمال ہیں وہ دیگر صحابہ اس کے راوی ہیں، ان کے ذریعے وہ اعمال امت کو عطا کر دی۔ جب نبی علیہ السلام کے عطا کردہ اعمال یعنی سنتیں موجود ہوں، اس کے برابر پہ ایک طریقہ بنائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ مشابہ ہوگا، ملتا جلتا ہوگا، اور ہوگا بھی وہ قرآن سے۔ کیا ہوگا؟ ہوگا بھی وہ قرآن سے۔ تو دھوکہ کھانا یا دھوکہ دینا اتنا آسان ہو جاتا ہے عام عوام کو کہ بھائی اگر یہ قرآن کی بات کر رہے ہو یا نبی علیہ السلام کی سنت طریقے کی بات کر رہے ہو تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا،
یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا. تو انسان فوراً گمراہ ہو جاتا ہے, چپ کر جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ اس کا توڑ کر سکے, اس کی دلیل کو رد کر سکے. قرآن ہی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو اللہ کے نبی نے رات کے اعمال بتائے ہیں وہ بھی قرآن سے ہیں, اور جو تو بتا رہا ہے وہ بھی قرآن سے ہی ہے. لیکن طریقہ کملی والے کا چلے گا, طریقہ تیرا میرا یا بزرگ کا نہیں چلے گا. بس یہ اتنی سی بات ہے. عوام یہ بات کہہ نہیں سکتی, ان کو اس کا ادراک نہیں ہوتا, فہم نہیں ہوتا, اتنا شعور نہیں ہوتا, اتنا علم نہیں ہوتا. وہ ایک دم متاثر ہو جاتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے, قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. بھائی قرآن کے خلاف بات نہیں کرنی, طریقے کے خلاف بات کرنی ہے, طریقے کے خلاف بات کرنی ہے. قرآن کہاں سے ملا ہے؟ در مصطفیٰ علیہ السلام سے. اس کو کیسے پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, کہاں اس کی فضیلت ہے اور کتنا پڑھنا ہے, یہ ساری باتیں, یہ سارے طریقے نبی علیہ السلام کے در سے یعنی در مصطفیٰ سے ملیں گے. یعنی قرآن بھی در مصطفیٰ سے, اس کے پڑھنے کا یا فائدہ اٹھانے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ہوگا تو تب نفع ہوگا. قرآن تو ہم لیں در مصطفیٰ سے, اس سے نفع اٹھانے کے طریقے اپنے ایجاد کر لیں تو اللہ والو وہ نفع نہیں ہوگا. شروع میں نے کیا کہا کہ جب یہ بدعت آتی ہے یا یہ خرافات آتی ہیں تو یہ اتنی مشابہ ہوتی ہیں کہ لوگ تفریق نہیں کر پاتے. یہ کہہ کر مٹی ڈال دی جاتی ہے کہ بھائی اگر یہ پڑھنا ہے تو یہ بھی تو قرآن ہی ہے نا, وہ بھی اللہ رسول کی بات ہی کر رہے ہیں نا, قرآن و حدیث کی بات ہی ہو رہی ہے. تو وہ باریکی کا علم نہیں ہوتا کہ قرآن ہے لیکن طریقہ وہ نہیں. پھر کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ کچھ پھر اور بھی ٹوچ لگانے شروع کر دیتے ہیں. پہلے طریقہ جو ہے وہ سنت کے خلاف تھا, اس کے بعد قرآن کے ساتھ کچھ اور بھی گھڑنا شروع کر دیا. پھر اور وقت گزرے گا تو وہ رات سونے سے پہلے کے اعمال یا دن کے اعمال جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں وہ پس پردہ چلے جائیں گے. سارے اعمال بزرگوں کے آ جائیں گے, بزرگوں کے بنائے ہوئے اعمال, بزرگوں کے بنائے ہوئے طریقے. اب کیا ہوگا کہ بدعت جو ہے ہر 5-7 سال کے بعد 10 سال کے بعد بچہ دیتی رہے گی. ہر 15 کلومیٹر کے بعد یہاں بدعت کچھ ہے, 15 کلومیٹر کے بعد بدعت جو ہے وہ کچھ ہوگی. یعنی رسم و رواج اس کے اندر ملتے جائیں گے. لیکن سنت مطہرہ کو اللہ رب العزت نے 92 کا لاک لگایا ہوا ہے. جس طرح آپ 2 رکعت نماز سنت موقدہ فجر کی پاکستان میں پڑھتے ہیں, نارتھ کوریا میں بھی ویسے ہی پڑھ جاتی ہے, میکسیکو میں بھی ویسے ہی پڑھ جاتی ہے, ساتوں بر اعظم میں جہاں بھی چلے جائیں گے جیسے سنتیں 2 آپ یہاں پڑھ رہے ہیں ویسے ہی وہاں پڑھ جائیں گی. سنت کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا. جبکہ دوسرے بندے کے بنائے ہوا طریقہ چاہے جتنا بھی اعلیٰ پائے کا وہ بزرگ ہو, اس کے طریقے کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. یعنی کوئی بھی بزرگ ہے, اس کا کوئی بھی طریقہ ہے, وہ طریقہ محفوظ نہیں ہے, اللہ نے ضمانت حفاظت کی نہیں دی. تو ہم قرآن سے نفع اٹھانے کی بجائے ہم بزرگوں کے طریقے پہ لگ گئے ہیں کہ یہ فلاں بزرگ ہے, یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ فلاں رسالے میں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہماری انفرادی زندگی بھی اور ہماری اجتماعی زندگی بھی الجھتی جا رہی ہے. اس کی میں آج کو دلیل دیتا ہوں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ سنت کیا ہے اور جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں یہ کون سا رستہ ہم لیے پھر رہے ہیں, اور اس کو ہم منسوب کرتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا رستہ ہے. وہ کون سا بزرگ ہے جو نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا اور وہ بزرگ ہے؟ وہ شیطان ہے. تو ہم یہ بات کہہ نہیں سکتے. ہم عقیدت میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں چورن یہ بیچ رہا ہے کہ یہ بزرگوں نے بتایا ہے. او بھائی وہ کون سا بزرگ ہے جو نبی کی سنت کو چھوڑ کے بزرگ بن گیا؟ یہ اتنی سی بات ہے جو عوام کے اندر دلیری نہیں ہوتی, شعور نہیں ہوتا, ان کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ یہ جو شعبہ باز ہیں ان کا رد نہیں کر پاتے. جو وظیفہ فلاں بزرگ نے دی ہے, جو وظیفہ فلاں بزرگ نے دی ہے, فلاں ولی اللہ نے دی ہے. بھائی وہ ولی اللہ وہ بزرگ کیسے بن گیا؟ ولایت تو تب ملتی ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہوگی. ولی کی پہچان تو یہ ہے. تو جس نے اپنے طریقے گھڑ لیے وہ شیطان ہے, وہ بزرگ تھوڑا ہی ہے. تو ہم بس بزرگ کا نام سن کے نہ وہ سہم جاتے ہیں اور نہیں جی کچھ نہیں بولنا, بزرگاں نے دیتا ہے, بزرگاں نے دیتا ہے. بھائی بزرگ وہ ہے جو حضور کا غلام ہے. اب جو میں کہہ رہا تھا میں دلیل دیتا ہوں وہ آپ سنیں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، یعنی 30 آیات کے اوپر وہ مشتمل ہے۔ جو اس سورت کی تلاوت کرے گا، یعنی اپنے اوپر لازم کر لے گا، اپنے معمولات کے اندر شامل کر لے گا، تو وہ سورت جو ہے اس کو جنت میں داخل کروا دے گی، اس کی مغفرت کروا کے رہے گی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ سورہ ملک ہے۔ پھر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت ہے جو 30 آیات کے اوپر مشتمل ہے، وہ اپنے قاری کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ کیا کرے گی؟ اپنے قاری یعنی پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروا کے رہے گی، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ سورت ہے سورہ ملک۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں سفر پہ تھا تو ایک جگہ پہ میں نے قیام کیا، پڑاؤ کیا، میں نے اپنا خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگا کے میں اس میں قیام پذیر ہوا تو رات کا وقت تھا، تو میرے خیمے کے اندر سے آواز آنے لگی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میں نے وہ پوری سورہ مبارکہ سنی ہے، یعنی اس شخص نے، اس صحابی رسول نے ایسی جگہ پہ لا علمی میں خیمہ لگا لیا کہ نیچے قبر تھی، تو بعد میں بارشیں وغیرہ ہوئی، وہ قبر برابر ہو گئی، حالات کے تھپیڑوں نے قبر کا نشان جو ہے وہ مٹا دیا، اب بظاہر وہ قبر نظر نہیں آ رہی، انہوں نے جا کے وہاں خیمہ لگا لیا۔ جب رات کو وہ قیام کیا وہاں پہ تو کیا سن رہے ہیں؟ قرآن سن رہے ہیں اور سورہ ملک سن رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ساری کارگزاری پیش کی گئی تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ سورہ ملک ہے اور یہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب جو ابتدا میں نے جو باتیں کہیں دی ان کو ذہن میں رکھیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ وہ کون سا بزرگ ہے یا اس کی بزرگی کو کون مانے گا جو اپنے طریقے رائج کرے گا اور نبی کے طریقوں کو ثانوی حیثیت دے گا۔ بزرگ تو وہ ہے، حضور کا غلام تو وہ ہے جو حضور کے طریقوں کو پروان چڑھائے گا، ان کو جو ہے وہ رواج دے گا، عام کرے گا۔ دیکھیں جو اچھی اولاد ہوتی ہے نا، ان کے ماں باپ مر جائیں تو اولاد کو اللہ رنگ لگا دے، پیسہ دے دے، دنیاوی لحاظ سے عہدے دے دے، تو وہ کوئی کاروبار کریں، کوئی مسجد بنائیں، ٹھیک ہے، کوئی رفع عامہ کا کام کریں، ہاسپٹل بنائیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کا نام رکھنا ہوتا ہے، تو وہ نام کس پہ رکھ دیں؟ اپنے والدین کے، اپنے والدین کے، اپنا نام نہیں اولاد رکھتی۔ وہ کیا کہیں گے؟ میری والدہ کے نام پہ ہاسپٹل بن جائے یا میرے والد صاحب کے نام پہ ہاسپٹل۔ اس طرح مسجد بھی بنانی ہے تو اس میں بھی وہ نیت کریں گے کہ میری والدہ کا نام پہ بنا دو، یا نام والدہ کا نہیں رکھنا یا والد صاحب کا نہیں رکھنا، نام جو بھی آپ جی انتظامیہ رکھ لیں، لیکن یہ ہے میرے والدین کی طرف سے تاکہ ایسال ثواب ان کو ہوتا رہے، صدقہ جاری رہے، مدرسے کا کام ہے، خان کا کام ہے، کوئی بھی رفع عامہ کا کام ہے، تو وہ اولاد جو ہے وہ والدین کے نام کو اونچا کرتی ہے۔ تو ہم کیسی حضور علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں کہ معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے نام کو، کام کو، طریقے کو، سنت کو پیچھے کر کے اپنے طریقے بنا کے اپنے نام کے ڈھنکے بجانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ والو ڈھنکے اسی کے نام کے بجیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو حضور کے نام کو پھیلائے گا، حضور کے نام کو عام کرے گا، حضور علیہ السلام کے نام کے، حضور کے ذکر کے چرچے کرے گا، نام اسی کا اونچا ہونا ہے، نام اسی کا اونچا ہونا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک بھی عبداللہ بن عباس نے روایت کی کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات ہیں وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، ہر امتی کے قلب میں ہو، اور وہ سورت ہے سورہ ملک۔ اب حضور علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں کہ سورہ ملک جو ہے وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ادھر ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے، یہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے۔ سارے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنے کے لیے وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے،
اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنے کے لیے نہ وقت ہے، نہ علم ہے، نہ شعور ہے، اور نہ شوق ہے، اور نہ یقین ہے کہ نبی کے طریقے میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے، ادھر یقین نہیں ہے۔ جو پیر نے بتایا ہے یا کسی بزرگ کا نام آ گیا ہے، وہاں 4 گھنٹے رات کو وظیفہ پڑھنے کے لیے وقت بھی ہے، توانائی بھی ہے، ساری صلاحیتیں بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے اس کے اوپر یقین بھی ہے۔ نبی کے طریقے کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری خواہش تمنا یہ ہے کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک ہو۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ ہے کہ یہ آخرت میں جو نفع دے گی سو دے گی، اس کے دنیا کے بڑے نفع ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ دنیا کے کتنے نفع ہیں اور آخرت کے 3-4 حدیث مبارکہ میں نے بیان کر دی۔ ایک اور حدیث پاک بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کو روایت کیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سورہ ملک کے قاری کو قبر میں اتارا جائے گا تو فرشتے آئیں گے، وہ فرشتے اس کے پاؤں کی طرف بڑھیں گے۔ جب اس کے پاؤں کی طرف بڑھیں گے یعنی اس کو چھونے لگیں گے تو اس کے پاؤں بولیں گے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کو۔ یہ سورہ ملک دنیا میں پڑھتا رہا۔ اب وہ فرشتے جو ہے یعنی جو عذاب دینے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، پھر وہ مڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے چھاتی کی طرف سے یعنی اس کے سینے اور پیٹ کی طرف سے آئیں گے۔ سینہ بولے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، چھاتی بولے گی پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ پیٹ کی طرف سے آئیں گے، پیٹ بولے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کا۔ یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا ہے۔ پھر وہی جو فرشتے ہیں وہ سر کی طرف سے آئیں گے کہ سر کی طرف سے عذاب دینا جو ہے شروع کرے، تو سر جو ہے بولے گا کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو چھونے کا، عذاب دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ دنیا میں سورہ ملک پڑھتا رہا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ ناجیہ ہے، یہ نجات دینے والی ہے، قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے۔ اللہ جو سورہ مبارکہ یا جو وظیفہ قبر سے جو ہے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور جس کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے، جس کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، آج امت کے پاس وہ وظیفہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آرام آرام سے چبا چبا کے مزے لے لے کے پڑھیں۔ 2 رکوع ہیں، 30 آیات مبارکہ ہے، کل جو ہے وہ 3 منٹ لگتے ہیں۔ آرام آرام سے پڑھیں، 3 منٹ لگتے ہیں۔ 3 منٹ کا وقت نہیں ہے اور 4-4 گھنٹے بابوں کے بتائے ہوئے، جن کو میں شیطان کہتا ہوں، شیطانوں کے بتائے ہوئے وظائف کرنے کے لیے وقت ہے۔ میں نے کیا کہا ہے کہ وہ کیسا بزرگ ہے جو اللہ کے نبی کی بات نہ کرے اور اپنے من گڑت وظائف کی بات کرے اور پیچھے چھپ جائے، او ہے جی یہ بھی قرآن ہی ہے، یہ بھی قرآن ہی ہے۔ اب ایک لباس میں نے پہنا ہوا ہے تو یہ بھی لباس ہے، تو یہ کیا ہے؟ صالحین کا لباس ہے، سنت کے قریب تر لباس ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ واہیات لباس جو ہے وہ پہن لیتا ہے، تو ہے تو وہ بھی لباس ہی ہے، لیکن جو طریقہ ہماری شریعت نے بتایا ہے اس کے مطابق نہیں ہے، صالحین کا لباس نہیں ہے یا وہ مصنون لباس نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ اسی طرح دیکھیں میں نے داڑھی رکھی ہے، اب یہ داڑھی کیا ہے؟ الحمدللہ این سنت کے مطابق ہے، یہ بھی داڑھی ہے اور ہے صدیق صاحب کی بھی داڑھی ہے۔ اب ہم دونوں بیٹھے ہوں، مجھے بھی لوگ کہیں گے وہ داڑھی والا بندہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو بھی تو داڑھی والا کہیں گے نا، سمجھ آ گئی؟ اب ان کی داڑھی دیکھیں اور میری داڑھی دیکھیں، اب یہ کہیں میں کہوں کہ بھائی یہ داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی داڑھی سنت کے مطابق نہیں ہے، اور آگے سے یہ کہ او بھائی یہ بھی تو داڑھی ہے نا، تو میں نے یہی بات اللہ علیہ سمجھائی ہے، داڑھی ہی ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ وظائف قرآن ہی ہے لیکن نبی کی سنت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، یہ نبی کی سنت نہیں ہے، جب طریقہ وہ نہیں ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب دیکھو قرآن ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، من الجنۃ والناس تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہی قرآن جب الٹ پڑھا جاتا ہے، معکوس کیا جاتا ہے، تو یہ جادو بن جاتا ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی؟
جب انسان نے اپنا طریقہ ایجاد کیا، انہی آیات کو الٹا پڑھا تو یہ جادو بن گیا۔ اس قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کے ہمیں سنایا، دکھایا اور ہمارے لیے سنت چھوڑی، تو اس کے لیے رب نے قرآن اتار دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا، صحابہ نے پڑھا، تابعین نے سنا، تابعین نے پڑھا، تبع تابعین نے سنا، اس طرح ہمارے تک پہنچتا آیا ہے۔ ویسے قرآن پڑھیں گے تو قرآن رحمت ہی رحمت، شفا ہی شفا ہے، اور اس کو اپنی مرضی سے پڑھیں گے تو میں نے کیا بتایا ہے کہ جب اس کو الٹا پڑھا جائے گا تو یہ جادو بن جائے گا۔ قرآن کو طہارت کے ساتھ باوضو پڑھیں گے تو قرآن سے کیا ہوگا؟ نفع ہوگا۔ حالت جنابت کے اندر قرآن پڑھیں گے تو قرآن سے کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، یعنی قرآن کا وبال آئے گا۔ اب ایک جو ہے وہ عقل کا اندھا کہے او بھائی پڑھا تو قرآن ہی ہے نا، چاہے وضو نہ پڑھ لو تو چاہے بغیر وضو دے پڑھ لو۔ اب آپ اس کی بات مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے تو پھر بزرگوں کے وظیفے کیسے مان لیتے ہو؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ اب ایک بندہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے یا طہارت کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہے، حالت پاکی میں قرآن پڑھ رہا ہے، اور ایک جنبی شخص ہے، ناپاک شخص ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، تو وہ کہے جی او کی ہو گیا جی ایویں تسی مولوی صاحب لڑی آن دو، ایسے پیر صاحب تسی ناراض ہون دے ہو، وہ قرآن ہی پڑھن دیا ہے نا، وہ ثواب دا ہی کام میں نا، تو بات مان لو گے؟ بھائی یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ اللہ نے روکا ہے لا یمسہ الا المطہرون، جو ناپاک ہیں وہ قرآن کو چھوتے نہیں ہیں۔ حالت جنابت کے اندر، ناپاکی کے اندر نہ قرآن کو چھونا ہے نہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو ہم فوراً حکم لے کر آئیں گے نا تو اس کو رد کر دیں گے۔ اللہ بولو یہی جرت اپنے اندر رکھو کہ جب یہ مسالہ بیچنے والے، چورن بیچنے والے یہ مداری وظیفے بیچے تو انہیں کہیں کہ آپ وظیفے کی بات کرو، بزرگوں کے پیچھے نہیں چھپو۔ ہم پہلے بہت پاگل بن چکے، اب شافی نے بتا دیا ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، وہ شیطان ہے جو حضور کے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ رائج کرتا ہے۔ ہم تمہارے بزرگوں کو ماننے والے نہیں ہیں، اور زیادہ بزرگ کرو گے تو شافی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہی کلپ کاٹ کے تو مرزا انجینئر کو بھیجیں گے، تیری بھی اور تیرے بزرگوں کی بزرگی کو چیک کروائیں گے کہ سرٹیفائیڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، تو پھر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاؤ۔ انشاءاللہ سکون.com ہو جائے گا۔ زیادہ کوئی خود کے کہ جی بزرگوں کا ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں نام لیتے ہیں نا، ان کے پیچھے چھپتے ہیں، اللہ والوں کے پیچھے چھپتے ہیں، بزرگوں کے پیچھے چھپتے ہیں۔ بیچنے وظیفے، چھاپڑی لگا کے چورن بیچنا، امت کو گمراہ کرنا، اپنے طریقوں کو رواج دینا، امت کے اندر ان کو سرایت کروانا اور سنتوں کو پیچھے ہٹانا، کرنی یہ دو نمبری، اور چھپنا کن کے پیچھے؟ اولیاء اللہ کے پیچھے۔ تو آج کے بعد آپ نے کسی کو اولیاء اللہ کے پیچھے چھپنے نہیں دینا۔ کوئی وظیفہ بیچ رہا ہو، آپ نے کامنٹ سیکشن میں جا کے اس کا منہ توڑنا ہے، اپنی بات کرو، مت لو بزرگوں کے نام، اور اگر تم ان کو بزرگ مانتے ہو اور واقعی ان کے طریقے ہیں تو سن لو وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ وہ بزرگ نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے، تو حضور کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہوتی ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے طریقے موجود ہیں تو بزرگوں کے طریقوں کو ہم نے سر میں مارنا ہے، چاہے وہ مستحب کے درجے میں بھی آتے ہوں یا نفل کے درجے میں بھی آتے ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کو پکڑنے کی؟ ہاں جب اللہ کے نبی کا طریقہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اجتہاد کر سکتے ہیں، پھر آپ بزرگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں، جس طرح فقہ ہے ہماری، ٹھیک ہے، تو وہ رائے لی جا سکتی ہے، کیونکہ پھر ایک طریقہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے تو پھر اس کے برابر پہ طریقہ بنا کے تو اس طریقے کو رواج دینا، اس کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ اور فضائل کیا ہے؟ وہ فلاں نے پڑھا اس کی ایک دن میں شادی ہو گئی، فلاں نے پڑھا وہ کینسر کا مریض تھا وہ گھر آ گیا، فلاں نے پڑھا اس کو جن چمٹے ہوئے تھے اس کے جن واپس چلے گئے، فلاں نے پڑھا اس کا راتوں رات قرضہ اتر گیا، فلاں نے پڑھا اس کو $55 لاکھ کا مکان مل گیا UK میں۔ اتنی لمبی لمبی چھوڑیں گے۔ اللہ بولو یہ سارے فضائل جو میں نے ابھی 4-5 بولے ہیں، جو مداری بولتا ہے، یہ جو 4-5 فضائل میں نے بولے وہ تو 50-60 فضائل سناتے ہیں، اتنا ہیجان پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ بولو یہ سارے بھی سچ ہوں، کیا ہوں؟ یہ سارے بھی سچ ہوں، جھوٹ نہ ہو، جو کہ جھوٹ ہوتے ہیں، مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے بھی سچ ہوں
کیا جو نبی کا طریقہ ہے اس سے جو نفع ہوتا ہے دنیا اور آخرت کا، ان طریقوں سے وہ نفع ہو سکتا؟ جس نے سورہ ملک پڑھی رات سونے سے پہلے اپنے معمولات میں اس کو شامل کر لیا، اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لے کر آؤ اپنے وظیفے، لے کر آؤ اور اپنے بزرگوں کو لے کر آؤ اور ثابت کرو کہ تمہارے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے وظیفے اتنا نفع دیتے۔ ہاں وظیفے کی بات کرو، نفل کے درجے کی بات کرو، شرائط کی بات کرو، وظیفے بیچو، نقد بیچو، ادار بیچو، نہ اولیاء اللہ کا نام استعمال کرو، نہ قرآن کے پیچھے چھپو اور نہ بزرگی کر کے ہمیں سناؤ، ورنہ ہم نہ بزرگوں کو چھوڑیں گے اور نہ جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں گے۔ ہم زمانے کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ بزرگ بھی شیطان ہیں، پیچھے چلنے والے بھی اس کی ذریت ہے، یہ بھی شیاطین ہیں۔ جس طرح میں نے سمجھا ہے کہ کوئی وظیفہ بیچ رہا ہو، اس کے فضائل جھوٹے بیان کر رہا ہے، تو اس سے پوچھو کہ کون سی حدیث میں اس کے فضائل آئے ہیں، تو وہ کہے گا حدیث میں تو نہیں ہے، ایک جی بزرگان دا بنایا ہوا ہے۔ انہیں کہیں بزرگان دی گل نہیں کرو، بزرگ وہ ہوتا ہے جو حضور کا غلام ہوتا ہے، اور حضور کا غلام وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سنت ہوتی ہے۔ تو اپنا چورن بیچ، کیونکہ کوئی قانون تو ہے نہیں، تو نے اپنا جو چورن بیچنا ہے، اپنی مونگ پھلی بیچنی ہے، ریوڑیاں بیچنی ہے، اپنی بات کر، بزرگوں کے پیچھے نہیں چھپنا، قرآن کے پیچھے ہم چھپنے نہیں دیں گے۔ تو اللہ والو حضور کے دین پہ یہ آج کے بعد پیرا دینا ہے۔ جتنے وظائف والے چینل ہیں ان کا منہ توڑنا ہے کہ بھائی بیچو، ہم آپ کو نہیں روکتے، کیوں آپ کی بدبختی آئی ہوئی ہے، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن آپ چھپنے کی کوشش نہیں کرو، اولیاء اللہ کو بدنام نہیں کرو، یہ لبادے اوڑھ کے ڈنڈے پکڑ کے لہنگے پہن کے ہمیں گمراہ نہیں کرو، سیدھے میدان میں آؤ، یہ میرا بنایا ہوا ہے۔ پھر ہم میدان میں جس طرح بول رہے ہیں ہم بتائیں گے کہ یہ تیرا بنایا ہوا ہے، تو یہ آمنہ کے لال کا بنایا ہوا ہے، اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، انہوں نے امت کو عطا کیا ہے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ حضور کے طریقے کے کیا فضائل ہیں، پھر اس کے سامنے تو سنانا کہ میرے طریقے کے کیا کمالات ہیں یا فوائد ہیں، تو امت کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ تو اولیاء اللہ کے پیچھے چھپنے کی کوشش نہیں کریں۔ تو اللہ والو اپنی زندگی کے اندر مسنون اعمال کو لے کر آؤ۔ میں نے 5 احادیث مبارکہ کے جو مفہوم ہے وہ بیان کیے ہیں کہ سورہ ملک کو رات پڑھنا شروع کر دو گے تو اس کا پہلا نفع جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں آیا ہے، احادیث کے اندر جو آیا ہے وہ کیا ہے کہ ہماری مغفرت، ہماری بخشش اور قبر کا عذاب، یہ دونوں کی ضمانت دی گئی ہے۔ یہ بات ہوگی قبر کے حوالے سے یا آخرت کے حوالے سے۔ اب اللہ جو سورہ ملک رات سونے سے پہلے پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے گا، میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، جو میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ مولا نہ مارے تو مولا نہیں ماردا، اللہ نے اس کی تقدیر میں بیماری نہ لکھی ہو، یعنی اس نے بیمار ہو کے مرنا نہ ہو، کوئی ایسی موذی مرض اس کو لاحق ہونی اللہ نے تقدیر میں لکھی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جو رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی عادت بنا لے گا، یعنی اپنے اوپر لازم کر لے گا، وہ بیماریوں کو بھول جائے، وہ شوگر کو بھول جائے، ہیپاٹائٹس کو بھول جائے، بلڈ پریشر کو بھول جائے، خاص طور پہ شوگر بلڈ پریشر کو بھول جائے، نفسیاتی امراض کو بھول جائے، یہ 3 بیماریاں تو نقد بھول جائے۔ اس کے بعد میں دلیل دیتا ہوں، جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کو اللہ والوں کبھی کینسر نہیں ہوگا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ جس طرح میں نے کہا کہ وہ شوگر اور بلڈ پریشر کو بھول جائے، اس طرح جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کو کبھی بھی لیور سیروسس نہیں ہوگا۔ جو رات کو سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا اس کی چھاتی میں گلٹیاں، آج ہر تیسری عورت کی چھاتی میں گلٹیاں ہیں، آج ہر 5ویں یا 6ٹھی عورت کی فلوپین ٹیوب جو ہے وہ بند ہیں، بچہ دانی کے اندر پانی کی تھیلیاں جس کو آپ واٹر بیگز کہتے ہیں۔ کتنے بیانات کے اندر میں نے یہ اپنی تحقیق، اپنا مشاہدہ جو ہے وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مریض ہے ہیپاٹائٹس کا، مریض ہے سٹونز کا، جسم میں کسی حصے میں سٹون ہے، گردے میں ہے، پتے کے اندر ہے، اس طرح پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے، رسولیوں کا مسئلہ ہے، گلٹیاں جس کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایام عورتوں کے بند ہوتے ہیں، یعنی جنسی مسائل ہیں، مردوں ہیں اور مردوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں، کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، لیور سیروسس ہے،
اور ایپیلیپسی ہے یعنی مرگی ہے. یہ 7-8 بیماریاں کتنے بیانات کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ ان کا 99% تعلق جناتی دنیا کے ساتھ ہے، یعنی جناتی اثرات کے ساتھ ہے. ان کا تعلق میڈیکل گراؤنڈز کے ساتھ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان بیماریوں کی جو وجہ ہے وہ جناتی ہے، وہ طبی نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے. اور ہم علاج اس کا کیا کرواتے ہیں؟ میڈیکل. پھر کیا ہوتا ہے کہ دوائیاں کھاتے جاؤ اور چلتے جاؤ. پہلے تو ٹیسٹوں میں کچھ آتا نہیں ہے، ہم اجڑتے رہتے ہیں، اور اگر تھوڑی بہت کوئی شفا ملتی بھی ہے تو وہ اس درجے کی ملتی ہے کہ کھاتے رہو اور چلتے رہو. تو اللہ جو سورہ ملک کو اپنے پر لازم کر لے گا، میں نے کیا کہا، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مرتے دم تک اسے کینسر نہیں ہونے دے. وہ بد شکل بے شکل نہیں ہوگا، یعنی اس کی شکل خراب نہیں ہوگی. آج خواتین کیا کہتی ہیں کہ جی ہماری شکل بدل رہی ہے، ہمارے چہرے پہ چھائیاں پڑ گئی، ہمارے چہرے پہ یہ نشان آ گئے، فلاں نے جادو کیا، ہمارا چہرہ جو ہے وہ بدل گیا، ہمارے نقش جو ہے وہ بدل گئے. اس طرح ہمارے بدن کے اوپر بال آ گئے ہیں، پیٹ ہمارا پھول گیا ہے، جسم ہمارا بھاری ہو گیا ہے، ایام ہمارے بند ہو گئے ہیں، مرد میں یعنی خامند کے لیے رغبت نہیں رہ گئی. اس طرح مرد ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں جو ہی گھر آتا ہوں تو میرا آ کے بیوی کے پاس بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یعنی عجیب میرے اندر غصہ چڑچڑا پن جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس نے اللہ سورہ ملک پڑھنا شروع کر دی وہ ان تمام مسائل کو بائے بائے کہہ دے، ان تمام مسائل کو بائے بائے. یہ مسائل انشاءاللہ اس کے گھر میں نہیں آتے. جس نے سورہ ملک پڑھنا شروع کر دی اس کے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی. پھر بیماریوں میں نے کیا کہا، بلڈ پریشر انشاءاللہ نہیں ہوگا، رسولیاں اس کو نہیں بنیں گی. اسی طرح باڈی کے اندر کہیں پہ بھی سٹونز ہیں وہ نہیں بنیں گے. آپ کے گھر میں انشاءاللہ العزیز اگر کوئی مرگی کا مریض ہے، دورے پڑتے ہیں، اللہ پاک اس کو بھی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا. یہی سورہ ملک پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، کوئی علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی ڈاکٹر کا علاج ہے یعنی میڈیکل جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سنت کے درجے میں کروائیں، کوئی اور روحانی علاج کوئی تعویذ گنڈا کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ ملک ہی اس کام کے لیے کافی. یہ 30 آیات آپ پڑھتے رہیں، آپ کے اوپر جادو نہیں چل سکتا، حسرت کا وار نہیں چل سکتا، کالی نظر کا وار نہیں چل سکتا. جو دن رات کرے، دن رات کرے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ کالے علم کا وار ہوتا ہی رات کو ہے، یا پھر دن میں اگر ہو تو وہ ان اوقات کے اندر ہوتا ہے جو مکروہ اوقات ہے، یعنی جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کو ہم زوال کا وقت کہتے ہیں، نصف نہار جو ہوتا ہے. یہ 3 مکروہ اوقات ہیں. دن میں اگر جادوگر جادو کرے، سفلی کرے تو یہ اوقات استعمال کرتے ہیں، یا پھر رات کو ہوتا ہے. تو جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کے سویا ہوگا اللہ والا اس کے اوپر وار نہیں چل سکتا. اور دوسری دلیل یہ ہے جو آج کل پڑھے لکھے بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے سورہ ملک پڑھ لی، دن بھر کی جو نیگیٹو انرجی آپ کے جسم کے اندر آ چکی ہے، جب رات سونے سے پہلے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے آپ اسی وضو کے ساتھ لیٹ جائیں گے، بستر پہ لیٹے لیٹے سورہ ملک پڑھیں گے، آپ کے اندر ہیلنگ انرجی اتنی آئے گی کہ دن بھر کی نیگیٹو انرجی نکل جائے گی. اب آپ رات کو اپنی روح کو انرجائز کر کے سوئے ہیں. ذرا توجہ رکھیے گا، تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے. کیا کر کے سوئے ہیں؟ انرجائز، یعنی اس کو خوراک دے کر سوئے ہیں، اس کو تگڑا کر کے توانائی دے کر سوئے ہیں. اپنے بدن کے اندر، اپنے روح کے اندر آپ نے ہیلنگ انرجی جو ہے وہ انڈکٹ کی ہے، بھری ہے. اللہ نہ کرے تقدیر کا لکھا ہے آج اس رات کو آپ کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے، وار ہو جاتا ہے کالے جادو کا. تو جب آپ ادھر تگڑے ہوں گے تو زن زار زور دی تے ورنہ کسے اور دی. یہ دنیا تگڑیاں دی ہے، یہ دنیا کی دی ہے تگڑیاں دی، زور والے کی. تو رات کو آپ ڈنڈ بیٹھ کے لگا کے زور کر کے سوئے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر وار کرے گا تو وہ وار اسی طرح اس کے اوپر واپس لوٹے گا. یعنی آپ بھی محفوظ اور کرنے والا بھی عبرت کے مثال بن جائے گا. یا تو پھٹے چڑھ جائے گا، مخلوق خدا اس کے شر سے بچ جائے گی، تو یا اس کو سبق مل جائے گا کہ ادھر منہ نہیں کرنا،
یہ ہے سورہ ملک۔ جب رات کو آپ پڑھ کے سوئے ہوں گے، ایک میں نے کہا کہ دن بھر کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ بھی ختم، وہ بھی اثرات ختم، اور رات کو اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی وار ہوتا ہے تو یہ سورہ مبارکہ ڈھال بن کے کھڑی ہو جائے گی، جو قبر کا، جب توجہ رکھیے گا، جو قبر کا عذاب نہیں ہونے دے رہی وہ دنیا کے عذاب کو قریب آنے دے گی۔ اللہ والوں سمجھنے والی بات ہے۔ میں نے ابھی حدیث پاک بیان کی ہے جو عبداللہ بن مسعود نے روایت کی ہے کہ پاؤں کی طرف سے فرشتے آئیں گے عذاب والے، تو وہ سورہ ملک کیا کہے گی؟ پرا پرا، یہ سورہ ملک پڑھنے والا ہے۔ پیٹ کی طرف سے آئیں گے، سینے کی طرف سے آئیں گے، پاؤں کی طرف سے آئیں گے، ہاتھوں کی طرف سے آئیں گے، ہر عضو کی طرف سے آئیں گے، سورہ ملک اس کو قریب نہیں آنے دے گی۔ قبر میں وہ اتنی حفاظت ہمیں دے رہی ہے، پروٹیکشن دے رہی ہے، تو دنیا میں پروٹیکٹیو شیلڈ ہمیں میسر نہیں ہوگی۔ دنیا کا عذاب تو کوئی عذاب ہی نہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جس نے سورہ ملک پڑھی ہوگی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جادو کا وار نہیں چل سکتا۔ ہم روتے ہیں جی موجی، ہم کاٹ کرتے ہیں حضرت صاحب پھر جادو ہو جاندہ ہے، حضرت صاحب پھر جادو ہو جاندہ ہے، نہیں، حضرت صاحب میں پھر پاگل ہو جانا، حضرت صاحب میں پھر پاگل ہو جانا۔ آپ کو یہ بات مجھے آگے کہنی چاہیے، حضرت صاحب میں چینل وینا ماں مداری دا تے میں پاگل تھی جانا ماں، حضرت صاحب میں چینل وینا ماں ان مراسیاں دے ان بھانڈوں کے میں چینل دیکھتا ہوں، ان پیشہ ور شعبدہ بازوں کے تے میں کملہ تھی جانا ماں۔ آپ کو مجھے آ کر یہ بات کہنی چاہیے، اور آپ کیا رونا روتے؟ حضرت صاحب پھر جادو ہو گیا، پھر جادو تھی گیا۔ جادو نہیں تھی گیا، تو کملہ تھی گیا ہے، تو بے وقوف ہو گیا، تو نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، تو نے من گڑت وظائف کا طریقہ پکڑ لیا ہے۔ جب رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوئے گا، جو رات کے عملیات ہیں، جو رات کے اوراد و وظائف اللہ کے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائے ہیں، ان کو جب، یعنی مسنون اعمال جن کو کہتے ہیں، جب مسنون اعمال کر کے سوئے گا، دن بھر کے جو اثرات ہیں وہ ویسے ختم ہو جائیں گے، اور رات کو وہ اعمال ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں تاکہ بات بکھرے نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رات سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تو ایک فرشتہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کے ساری رات اس کی حفاظت کرے گا۔ تو رات کے عملیات میں آیت الکرسی بھی ہے، رات کے عملیات کے اندر جو ہے وہ آخری 3 کل بھی ہیں، رات کے عملیات کے اندر سورہ فاتحہ بھی ہے، رات کے عملیات کے اندر تیسرا کلمہ بھی ہے، رات کے عملیات کے اندر درود پاک بھی ہے، اور رات کے عملیات کے اندر آخری سورہ ملک بھی ہے۔ تو تیرے قریب کون آ سکتا ہے؟ تیرے قریب کون آ سکتا ہے؟ 70,000 جنات ہوں، کتنے؟ 70,000۔ ایک فرشتہ اس طرف ہو تو 70,000 جنات پر نہیں مار سکتے، پر نہیں مار سکتے۔ تو آیت الکرسی کے جو موکلات ہیں، یعنی فرشتے ہیں، خدام ہیں، وہ تمام صورتوں سے بڑھ کے طاقتور ہیں، تمام خدام تمام موکلات سے بڑھ کر طاقتور ہے۔ بلکہ آپ یوں آسان زبان میں سمجھ لیں کہ جس طرح آیت الکرسی تمام آیات کی سردار ہے، اسی طرح آیت الکرسی کے موکلات تمام موکلات کے سردار ہیں۔ تو میں نے رات کے عملیات میں سے ایک مثال دی ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لو گے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان اور سنت کے مطابق، تو ساری رات فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو جب پورے رات کے مسنون اعمال عملیات کر کے سوئیں گے تو اللہ والو آپ کے اوپر کسی کا وار کیا چل سکتا ہے؟ آپ کو تو جو دوزخ کے فرشتے ہیں وہ تکلیف نہیں دے سکتے، وہ قبر میں عذاب نہیں دے سکتے، تو دنیا کے جادوگر جو ہے وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ والو ہم پاگل تھی گئے، کملے تھی گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، ہمارا اعتقاد یقین بزرگوں کے نام پہ بن گیا ہے، ان کے من گڑت بتائے ہوئے طریقوں پہ بن گیا، بزرگ 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 کر کے اللہ کے رسول کی بات کی ہوتی، اللہ کے رسول کی محبت بیٹھتی، پھر ان اعمال کو ہم کرتے، ان کے نفع دیکھتے تو ہمارا ایمان بنتا، بلکہ ایمان کامل جو ہے وہ بنتا، وہ ہمارا بنا نہیں۔ اس لیے اللہ جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ مرگی کو بھول جائے، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ شوگر کو بھول جائے، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ بلڈ پریشر کو بھول جائے، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ کینسر کو بھول جائے، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی وہ جنسی مسائل یعنی جتنی بیماریاں مردوں کی عورتوں کی ان کو بھول جائے، جس نے رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی بدن کے اندر گلٹیاں رسولیاں جو بنتی ہیں ان کو وہ بھول جائے، اور آخری اور بڑی اہم بات، جس نے رات
سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھی، وہ ہر طرح کے نفسیاتی مسائل کو بھول جائے۔ اب میں دلیل دیتا ہوں۔ نفسیاتی مسائل یعنی جو سائیکیٹرسٹ ہے، نفسیات کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جائیں، اسے پوچھیں کہ نفسیاتی مسائل بندے کے ساتھ کیوں شروع ہوتے ہیں۔ ہر ڈاکٹر آج آپ کو بتائے گا، اور ہر پڑھا لکھا بچہ یہ بات سمجھتا ہے کہ جب بدن کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھ جاتی ہے تو انسان ڈپریشن میں یا سائیکولوجیکل ایشوز میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، مسائل کا شکار نفسیاتی کا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر بچہ آج یہ بات سمجھتا ہے، ہر ڈاکٹر یہ بات سمجھاتا ہے، سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب انسان کے جسم کے اندر نیگیٹو انرجی یعنی ریز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو انسان مختلف نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بدن کو روزانہ کی بنیاد پہ، اپنی روح کو روزانہ کی بنیاد پہ واش کر کے سوئیں گے، وہ گاڑی لے کے جائے نا واش کرانے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں جی روٹین کی سروس کروانی ہے یا شو روم سروس کروانی ہے۔ ایسی ہوتا ہے نا جی، دو ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے معمول کی جو ریگولر سروس ہوتی ہے، یعنی کار انہوں نے واش کر دی، باہر کھڑکی پالش کر دی، تو ایک ہوتی ہے شو روم سروس، وہ سیٹیں باہر نکال کے آپ کا سارا اگا پیچھا کھول کے پھر دوبارہ وہ سیٹ کر کے دیتے ہیں، اور 2-3 گنا پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ سروس کروائی ہو مہینے میں 4 مہینے بعد ایک دفعہ، تو جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو گڈی دس دی ہے کہ مینوں واقعی مالکاں دا ہاتھ لگا ہے، کسی نے میری سیوا کیتی ہے۔ اللہ بولو اسی طرح ایک ہے معمول کا، آپ نے پڑھ لیا آیت الکرسی، کسی نے پڑھ لی، کسی نے کل پڑھ لیے، کسی نے کچھ اور پڑھ لیا، یا کسی نے کچھ وظیفہ پڑھ لیا، ایک یہ ہے۔ ایک ہے رات سونے سے پہلے اپنی روح کی شو روم سروس کروا کے آپ سوئے، یعنی وہ عملیات جو رات کے ہیں، وہ اوراد و وظائف جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں رات کے، وہ کیے، اور ساتھ سورہ ملک پڑھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب سو گے تو پتہ چلے گا کہ حضور دا غلام ستا ہے، حضور دا غلام ستا ہے، شیطان پھیرا پائے گا، شیطان کو پتہ چل جائے گا حضور دا غلام ستا ہے۔ تو جب کملی والے کے طریقے چھوڑ کے سو گئے تو پھر اللہ والا شیطان کو پتہ چل جائے گا اے ستا نہیں، اے سویا نہیں، اے مویا ہے، مویا ہے، چک دو دی ٹنگا چک دو۔ تو پھر اللہ والو رات کو آپ سو گے تو صبح اٹھو گے کئی بیماریوں کے شکار ہو گے۔ پھر اگلی بات کیا ہے، جب نیگیٹو انرجی بڑھے گی، جناتی اثرات بڑھیں گے، تو اللہ والو MI ہو کر رہے گا، مائیوکارڈیل انفارکشن، یعنی اس کو آپ عام زبان میں کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، ہم آپ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ ہارٹ اٹیک پھر ہو کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شیطان تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے، وہ کوئی غلط چیز تمہارے اندر نہ ڈال دے۔ جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، شیطان اپنی چونچ جو ہے دل کے اوپر